اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ جنہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا موضوع ہے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پریویس حالات حاضرہ کا جو ٹاپک تھا وہ رہ گیا تھا، ریکارڈ ہو گیا تھا، بٹ وہ مطلب گفتگو تو ہوئی تھی مگر وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا کسی وجہ سے، وہ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کی۔ اب آپ دیکھیں کہ تمام لوگوں کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ ان پلانڈ، ان ڈسپلنڈ یا مختلف ویز میں، کچھ لوگوں کی پلانڈ بھی گزر رہی ہے۔ یعنی ہم اگر نقطہ نظر سے دیکھیں قرآنی نقطہ نظر سے، تو قرآن کے نقطہ نظر سے جو زندگی ہے وہ اور ہے، اور جو مومنین آج اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ کسی اور طریقے و اور عمل کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اب اس میں جو فرق ہے وہ کرنا ہے ہم نے، اور جو راستہ و دین حنیف ہے یا دین القیم ہے اس کے مطابق ہم نے یہ زندگی اور یہ ہمارا جو وقت ہے یہ گزارنا ہے۔ اس میں عرض کرتا ہوں پہلے جو قرآنی جو راستہ ہے، قرآنی راستہ یہ ہے کہ عرض کی تھی پہلے بھی آپ سے کہ صراط المستقیم، بالکل سیدھا راستہ، اور اس سیدھے راستے کو پلان کرنا یا مینیج کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ یہ ایک عاشق جو ہے وہ بہترین جانتا ہوتا ہے۔ اب آج کل کے ہمارے عاشقوں کی پہچان غلط بن چکی ہے۔ میں عاشق رسول اللہ و اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ و اہل البیت و اصحاب کرام، ان عاشقوں کی بات کر رہا ہوں جس طرح علامہ اقبال تھے۔ اچھا، اب اس میں جو آپ سے آپ کی خدمت میں عرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سب سے زیادہ جو آج کل واقع رونما ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مختلف گھروں میں چلے جائیں، سروے کریں، ریسرچ کنڈکٹ کریں، کہیں پلاننگ نہیں ہے، ان شیڈول چل رہے ہیں۔ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امام خمینی جب فرانس میں تھے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ جس مکان میں رہتے تھے اس کا جو باڈی گارڈ تھا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اس کی چھوٹی سی ڈائری ہے، مجھے نام نہیں آتا اس کا، امید ہے پڑھی ہوگی لیکن ابھی شاید میرے پاس نہ پڑھی ہو۔ وہ اپنی ڈائری میں تحریر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امام خمینی جس وقت صبح آتے تھے، مطلب گھر سے نکلتے تھے، و جس ٹائم گھر دوبارہ آتے تھے، میں اپنی گھڑی کا ٹائم صحیح کیا کرتا تھا اس سے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ٹائم غلط ہو سکتا ہے، امام خمینی ٹائم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو قرآنی راستہ ہے، وہ دین القیم جو ہے وہ یہ راستہ ہے۔ اس میں ایک انتہائی جو غور کرنے کی بات وہ ہے کہ ہمارے کام ایک ٹائم پہ نہیں ہو رہے۔ مثال کے طور پہ اس سے پھر عرض کی تھی کہ تقوی کے خلاف آپ چلے جاتے ہیں، یعنی بے تقوی کی سب سے بڑی نشانی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بدعہدی و غیر ذمہ داری۔ غیر ذمہ دار انسان کون ہوتا ہے؟ یعنی آج آپ مجھے تعریف بتائیں کہ غیر ذمہ دار انسان کون ہے؟ جو اپنی ذمہ داریوں سے نا آشنا ہے، یا جو اپنی ذمہ داریوں کے جو فرائض ہے وہ انجام نہیں دے رہا۔ تو اس میں آپ کو غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا، اگر ذمہ داریاں وہ اپنی پوری نہیں کر رہا، تو مسئلہ کہاں ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ سے ٹائم شیڈول نہیں ہو رہا، مطلب ایک دن آپ اٹھ رہے ہیں صبح 5 بجے فجر کے وقت،
ایک دن آپ اٹھ رہے ہیں 6 بجے، ایک دن اٹھ رہے ہیں آپ 8 بجے، آپ نے کام کرنے وہ آپ کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ آپ سے نہیں ہونی. یہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ یہ تمام چیزیں اگر آپ سوچیں جس طرح میں باتیں کر رہا ہوں، آپ کہیں کہ اسی پہ میں عمل کروں گی یا عمل کروں گا، تو یہ نہیں ہوگا آپ سے. مطلب جو میری ٹائم میں تقریباً 5 گھنٹے سوتا ہوں رات میں، یا 5.5 6 گھنٹے، زیادہ 6 گھنٹے ہو جاتا ہے کبھی. اب اس دورانیہ میں آپ لوگ، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 6 گھنٹے سوئیں یا 5 گھنٹے سوئیں، آپ باقی جو اپنے وقت ہیں زیادہ، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادتوں میں گزاریں، نہ، آپ عبادتوں میں نہ گزاریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں. جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ الوقت السیف، وقت تلوار ہے. اب اس تلوار سے آپ شکار کر بھی سکتے ہیں اور شکار ہو بھی سکتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی تلوار ہے جو شکار کر بھی سکتی ہے اگر آپ عقل مند ہیں، لیکن شکاری پر ہوتا ہے کہ وہ شکار کیسا کرتا ہے. اب دیکھیں، آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں. آپ کے پاس نیند کا بھی آپشن ہے، آپ کے پاس کوئی اچھا کام کرنے کا، آپ کے پاس اس دنیا کو، اپنی ملت پاکستان کو بدلنے کا بھی عزم ہے. یہ دونوں عزم آپ کے پاس موجود ہیں. اب یہاں پر ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم شکار کس چیز کا کرتے ہیں. یعنی کہ ایک شکاری کے پاس یہ راستہ ہے نا کہ وہ گلہری کا بھی شکار کرے یا پھر وہ ایک اچھی چیز کا بھی شکار کرے. مطلب ایک گندی چیز کا بھی شکار کرے اور ایک بلند سے بلند تر چیز کا بھی شکار کرے. یہ اس کے ہاتھ میں ہے. جتنا اچھا وہ شکار کرنے والا ہوگا یا وہ شکاری ہوگا یا شکار آشنا ہوگا، وہ اس لحاظ سے کرے گا. اب دیکھیں کہ علماء حضرات میں مختلف طبقے ہیں. یعنی ایک جو ہے وہ ان کی سوچ اتنی بلند نہیں ہے، ایک ان سے بلڈ ہے. یہ تمام لوگ اپنے شکار کی نسبت سے، اپنی تلوار کی نسبت سے وار کر رہے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس تلوار ہے، آپ نے شکار کرنا ہے. اب آپ پر ہے کہ آپ چھوٹا شکار کرتے ہو یا بڑا شکار کرتے ہو. اگر یہ دونوں نہیں کیے تو اس سے آپ شکار ہو جاؤ گے. یہ ایسی تلوار ہے کہ یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے کہ اگر آپ اس سے شکار نہیں کرو گے، ایک عزم پیدا نہیں کرو گے، تو یہ آپ کو شکار کر دے گی. اور یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، یہ وہ فلسفہ جات ہیں. جس طرح رسول اللہ فرماتے ہیں نا، الوقت السیف پڑھنے کی نظم ہے. کبھی وقت ہو تو عرض کروں گا آپ سے. علامہ اقبال کی کلیات اقبال کی جو اسرار خودی ہے نا، اس چیپٹر میں، اس میں 11واں باب ہے الوقت السیف کا. انتہائی پیاری نظم ہے، تقریباً 55 سے 56 شعر ہیں اس کے، اور انتہائی ایک فلسفانہ اور انتہائی ایک آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ، کیونکہ وہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان اپنا ایک عزم بنا لیتا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ وقت ہوتا ہی اس کا ہے جو زاہد ہو، مطلب جو اس دنیا سے نہ آشنا ہو. یعنی خودی کے فلسفہ بتاتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ خودی کی جلوتوں میں ہے خدائی، خودی کی خلوتوں میں ہے مصطفائی. ٹھیک ہے، اور نکل کر شام و سحر سے جاویداں ہو جا. کہ جس نے اس زماں سے کنارہ کیا ہے، وہ علامہ فرماتے ہیں نا کہ شاہین ایک نظم ہے. فرماتے ہیں کہ شاہین کیا کرتا ہے؟ شاہین کہتا ہے کہ یہ جو دنیا تھی، یہ جو پانی و آب و دانہ کی دنیا تھی، اس سے میں نے کنارہ کیا، مطلب اس سے میں سائڈ پہ ہو گیا، ہٹ گیا. تو عرض کرتا ہوں نا کہ کھچروں کی بھیڑ سے علیحدہ ہو جائیں، اس دنیا کو ملاحظہ کرنے میں علیحدہ ہو جائیں. آپ کے اندر پورا جہان ہونا چاہیے. جس طرح حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت علی کے اندر ایک پورا جہان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی ایک پوری دنیا تھی. وہ آفاق ان میں گم ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں ان کا ذکر ہے، رسول اللہ کا. پوری دنیا ان کا آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جہاں لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ، یہ آفاق گم ہے ان میں.
لیکن وہ آفاق میں گم نہیں ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر آفاق گم ہو جائے، یا دیکھیں علامہ اقبال انگریز زیادہ آشنا ہیں شاید ہم سے، اور انہیں جلدی بھی سمجھ آ جائے کیونکہ وہ پاکستانی و مسلمانی فکر سے آزاد ہے۔ امید ہے کہ وہ جلد فلسفہ اقبال سے آشنا ہو جائیں گے ہم سے زیادہ۔ ایک اور اس میں جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کو مینیج کرنا، ایک پلان کرنا اور ہوتا ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح فلسفہ توبہ میں نے عرض کی تھی کہ فلسفہ توبہ کیا ہے، یعنی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے توبہ کی اس میں، اور آپ نے اس میں کہا جی کہ میں اس بیماری کا شکار تھا، کہ میرا دل اس بیماری کا شکار تھا، اب یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے، میں توبہ کرتا ہوں کہ اس بیماری سے میرا چھٹکارا۔ مومنین کو تو غلط توبہ کی ڈیفینیشن بھی کروائی گئی ہے کہ توبہ بیسیکلی کیا ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ میں آئندہ، یا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ جو میں نے پہلے گناہ کیے اس بیماری کو لے کے، یا ان تمام ممنوعات و محرمات میں گھسا رہا، اس پر مجھے معافی دے دیں، میں معافی طلب کرتا ہوں۔ توبہ اس بات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھنا اور اللہ تعالیٰ سے ارادہ کرنا کہ میں آگے نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اور ارادہ کرنے کے بعد جو حضرت امیر المومنین حضرت علی نے عرض کیا نہج البلاغہ میں کہ اس کی پلان اور مینیج کرنا کہ یہ میں بیماری کیسے ختم کروں، یعنی کسی مومن بھائی میں بیماری ہے، کوئی شخص ہے اس میں بیماری ہے، تو وہ خواتین سے زیادہ ہم کلامی کی بیماری ہے اس میں، تو اب اسے پلاننگ کرنا چاہیے کہ میں اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں۔ اور میں بہترین اس کا عمل بتاؤں گا کہ وہ شادی ہے، رشتہ ازواج میں وہ منسلک ہو جائے، یہ بہترین حل ہے اس کا۔ کیونکہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو چاہے وہ ٹرک موٹر وے پہ چل رہا ہو نا، تو لوڈ زیادہ ہو تو سپیڈ نہیں لگتی آپ سے، تو وہاں پر عرض کی تھی پہلے بھی کہ تقویٰ بھی کمزور ہو جاتا ہے آپ کا، چاہے باتقویٰ بھی انسان کیوں نہ ہو۔ اسی لیے حضرت یوسف سے کہا گیا تھا کہ آپ موو کریں دروازے کی طرف۔ اگر حضرت یوسف کا بیسیکلی انتہائی پیارا فلسفہ ہے، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بہترین جو سنن ہے، ایک بہترین آپ کو ہدایت ہے، وہ یہ ہے کہ عورت پر آزمانا ہی نہیں چاہیے خود کو۔ اب شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، قرآنی جو وہ آیات ہے نا حضرت یوسف میں، کہ جب زلیخا نے انہیں کمرے میں بلایا، 7 دروازے بند کر دیے، تو شیطان وسوسے ڈال رہا تھا۔ زلیخا انتہائی خوبصورت خاتون تھی اس پورے مصر کی، اور وہ انتہائی اچھے لباس میں ملبوس ہوئے کھڑی تھی سامنے، اور اس کا حضرت یوسف ان کے خیالات سے بھی آشنا ہو گئے تھے، اوپر سے شیطان بھی حاوی تھا۔ تو اس موقع پر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف پیغمبر تھے اور باتقویٰ ترین شخصیت تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک وقت تک ٹھہرایا، پھر کہا کہ نہیں اب اور یہاں نہیں رکنا، اب یہاں سے نہیں، اب یہاں سے نکلیں آپ دروازے کی طرف موو کریں، اور حضرت یوسف نے موو کیا۔ آپ اس طرح کئی وقتوں، فار ایگزامپل عرض کی تھی کہ حضرت یوسف ذرا جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں منظر ہے، اس منظر میں ایک مومن کا تقویٰ کمزور ترین کیا مطلب وہ رہے گا ہی نہیں، وہ ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ آزمانے کی ضرورت نہیں، حضرت علی نے بھی فرمایا ایک پیسے پر اور ایک لڑکی پر، کسی خاتون پر کسی کو آزمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پلاننگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی شیڈول کریں، اپنے فیوچر ایک عزم، ایک آرزو لے کے چلیں اپنے ساتھ، وداؤٹ ڈیسٹینیشن۔ عرض کی تھی نا آپ سے کہ اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو وداؤٹ ڈیسٹینیشن، اگر آپ ایک گاڑی سے اٹھ کے دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، یا نعت والی گاڑی سے اٹھ کے قرآن والی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے آپ کو، اور فرق پڑنا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑنا؟ کیونکہ آپ آلریڈی اسی راستے پہ جا رہے ہیں جس پر وہ فحش فلم دیکھنے والا جا رہا ہے۔ ایک موٹر وے پہ اگر گاڑی جا رہی ہے تو ایک فحش فلم دیکھ رہی ہے اور ایک قرآن جس میں چل رہا ہے،
تو اگر آپ ڈیسٹینیشن نہیں مقرر کرتے یا ایک دوسری گاڑی سے اٹھ کے دوسری میں چلے جاتے ہیں تو اس نے پہنچنا وہیں ہے، تو آپ کا راستہ وہی ہے، آپ وہی جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں وہ ایک قرآن والا بندہ بھی وہیں پہنچ رہا ہے جہاں ایک فحش فلم دیکھنے والا پہنچ رہا ہے۔ تو ڈیسٹینیشن جب تک نہیں مقرر ہوگی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ڈیسٹینیشن رکھیں، اپنے بیڈ سے شروع کریں اپنی پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، مطلب اپنے کمرے سے شروع کریں۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، انکلیوڈ می، میرے بھی عادت تھی پہلے کہ میں اپنے بیڈ کمرہ صحیح نہیں رکھتا تھا، میری سسٹر میری امی کرتی تھی، اور یہ سب سے زیادہ بے تقوی کی نشانی تھی۔ اب انشاءاللہ کافی وقت سے بہتری آئی ہے، پچھلے سال سے ایک سال یا مطلب کچھ ماہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ توفیق نہیں بخشتا میں گھر والوں کو کہ وہ صاف کریں، سب کچھ خود صاف کر دیتا ہوں، اور یہ ہونا چاہیے۔ اپنا کمرے سے پلان کریں، مینیج کریں، اپنے وقت کی طرف آئیں۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ میں آپ کو اگر یہ بتا رہا ہوں تو آپ نہیں کریں گے یہ، جب تک آپ کے خود آپ کے اندر ایک عزم نہیں پیدا ہوگا۔ خود اپنے اندر ایک عزم پیدا کریں اس ملت کو بدلنے کے لیے، اس امت مسلمہ کو بدلنے کے لیے، اور عزم بڑا رکھیں تاکہ جتنا بڑا عزم ہو اتنا یہ وقت کی تلوار اس کو شکار کر پائے، اور اتنا آپ کے اندر یہ جو جہاں ہے سما پائے۔ دیکھیں رسول اللہ کا عزم بہت بڑا تھا، اس طرح انقلاب آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں۔ ایک رسول اللہ کا عزم اور ایک امام حسین کا عزم، بہت بڑے عزم ہیں، انتہائی زیادہ بڑے عزم ہیں، لیکن وقت آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ الوقت السیف، وقت کی یہ خوبی ہے کہ گزر جاتا ہے۔ اب وقت آپ دیکھیں کہ ایک صدی پہلے گزر چکی ہے آپ سے، اب ایک اور صدی آنے کو ہے۔ اسی طرح رہے تو غلامی میں ہی رہیں گے، اسی طرح رہے تو مہدویت کا ظہور نہیں آئے گا، اسی طرح رہے تو ہماری نسلیں جو ہیں آگے، اب آپ دیکھیں کہ کس قدر انتہا پسندی و فحاشی و عریانی کے عالم میں کہ آپ خواتین کے لباس تک دیکھ لیں، یا مختلف مذاہب کے تفرقہ باز گروہ دیکھ لیں، یا آپ نوجوانوں کی رغبت دیکھ لیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کا ان سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ مومنین سے یہ عرض ہے کہ آپ نوجوان جو ہیں وہ باقی دوسرے نوجوانوں کو اپنی طرف اپنے جیسا لے کے آئیں، اپنی طرف لے کے آئیں، اور صراط المستقیم پر لے کے آئیں۔ یہ راستہ ہے قرآنی راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ویسے سیکولرزم، لبرلزم و ڈیموکریسی یہ ایک راستہ ہے، اس پر آپ ضرور جا سکتے ہیں۔ یہ حصہ کمپلیٹ ہوا آپ کا پلاننگ اور مینجمنٹ کا۔ اب اس میں عرض کیا آپ سے کہ اپنے گھر سے پلان کریں، اپنا ایک ایک منٹ پلان کریں کہ میں نے آج یہ کرنا ہے تو یہ اس وقت جو مرضی ہو میں نے یہ کرنا ہے، اور یہ پھر آپ غیر ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس سے آپ بے عہد نہیں ہوں گے، آپ مطلب جھوٹ نہیں بول پائیں گے کسی کو۔ یہ بے عہدی و بدعہدی و غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے ریاکاری کرنی پڑتی ہے، ہم لوگوں سے اور مختلف جرائم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے۔ تو یہ ان تمام ممنوعات و محرمات سے آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ فقط پلاننگ اینڈ مینجمنٹ آپ اپنا سہارا لے لیں۔ امید ہے آپ تمام مومنین اس پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی رغبت دلائیں گے اپنے طرف آنے کی۔ حصہ دوم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام مومنین کو میں معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے جمعے وہ ایک سلسلہ تھا ریکارڈ نہیں ہو پایا کسی وجہ سے، تو وہ مسئلہ درپیش آ گیا ہمیں، اس لیے نہیں ہوا، ورنہ حالات حاضرہ پچھلے جمعے والا آپ کو ضرور مل جاتا۔ بیسیکلی علامہ اقبال یہی فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرا امام برحق، ہے وہی تیرا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اگر آپ کو حاضر و موجود سے کوئی بیزار نہیں کر رہا تو وہ آپ کا امام نہیں ہے، حقیقتاً امام نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلا موضوع عرض کر دیتا ہوں میں کہ کیا چل رہا ہے حالات حاضرہ میں۔ ہاں، امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک وار چل رہی ہے۔
سب سے جو کرنٹ اس میں کرنٹ تو ہے لیکن لوگوں کی نظروں سے نا آشنا ہے، امریکہ کا ایک انتہائی پستی کا زوال وہ شروع ہو چکا ہے، اور عرض کی تھی کہ نشانی اس کی پہلا وہ جو سیاہ فام جو بندہ تھا اس کو وہ بے رحمی کی طرح مارا گیا تھا، وہ سب سے پہلے نشانی تھی امریکہ و شیطان بزرگ و شیطان عظیم کی اس کے زوال کی سب سے پہلی نشانی تھی کہ وہ سیاہ فام بندے کو مارا گیا تھا۔ وہ علامہ فرماتے ہیں نا کہ یہ تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پر جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ تو یہ ہونا ہے ان کے ساتھ۔ اس کے ساتھ دوسرا ان کے ساتھ جو چائنا نے ایک بہت بڑا ان کے ساتھ پروپیگنڈا تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ چائنا اب ایک سپر پاور ہے، چائنا نے انہیں ہر میدان میں شکست دی ہے، تو اس حوالے سے چائنا نے انہیں کرونا وائرس میں اس وبا میں ایسے شکست دی ہے کہ اب امریکہ اور اس طرح کے جو وبا پہلے جس طرح کی اسٹرائک پر تھا یا پہلے جس طرح پاور میں تھا وہ اب نہیں رہا۔ امریکہ کو کھوکھلا کر دیا چائنا نے اس وبا کے بعد، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ رسپانس تھا جو چائنا نے دیا آفٹر امریکنز پالیسی کہ انہوں نے کرونا وائرس کو چائنا میں داخل کیا۔ یہ امریکہ کی پالیسی تھی، وہ ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ یہ دوبارہ ہم میں بھی یہ اس طرح کا ان کا کوئی منصوبہ ہوگا وہ کر دیں گے، لیکن وہ ملت انتہائی اعلیٰ ملت ہے، کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی انسانیت پائی جاتی ہے ان میں۔ اب تیسرا جو اس کی زوال کی نشانی تھی امریکہ کی، وہ پیچھے ہی کچھ چند دن پہلے اگر آپ کرنٹ افیئر سے آشنا ہیں تو ان کے بہت بڑے بحری بیڑے میں اچانک آگ لگ گئی، یعنی ان کے بحری بیڑے میں اچانک آگ لگ گئی اور وہ کافی دن لگی رہی، وہ بجھ نہیں رہی تھی۔ اور یہ تمام نشانیاں یہ پیچھے آیت اللہ علی خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، جب انہوں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا جنرل قاسم سلیمانی کو، دا لیڈر آف آور نیشن، آور امت مسلمہ اگر کہہ دیا جائے تو یہ ان کا حق بنتا ہے۔ وہ شخصیت ایسی تھی کہ اگر ان کا دیکھا جائے، میں اگر ان کا کچھ لقب دوں تو آج کے دور میں حضرت علی کے ساتھ اگر کوئی شخص ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ ابو ذر غفاری، تو آج کی شخص اگر اس وقت ہوتا تو جنرل قاسم سلیمانی ہوتے۔ اس قدر مطلب بزرگوار، اس قدر ایماندار، اس قدر مومن ترین شخصیت ان کی تھی جنرل قاسم سلیمانی کی۔ اور ان کی شہادت کے بعد امریکہ کا زوال شروع ہو گیا تھا، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور وہ شہید کی موت رائے گا نہیں جاتی۔ اس کو دیکھیں، اس کے بعد ان کی الاسد ایئر بیس، پہلی دفعہ امریکہ کی عراق میں ایئر بیس پر حملہ کیا گیا اور وہاں کافی ان کو ڈیمیج کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں افغانستان میں مچل ڈی اینڈریا، CIA کا ہیڈ جو تھا، اس کو قتل کر دیا گیا ان نوئنگلی اٹیک سے، مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ پتہ سب کو تھا، امریکہ کو بھی تھا، باقاعدہ بعد میں رشین ایجنسی نے وہ شائع کر دی تھی کہ یہ کس طرح ہوا۔ اور وہ جہاز ایسا تھا جس میں مچل ڈی اینڈریا موجود تھا، اور وہ پلین کریش ہو گیا افغانستان کے علاقے میں، یہ رونما ہوا تھا۔ اور ان نوئنگلی رشین ایجنسی نے لکھا تھا کہ ان نوئنگ اٹیک سے اس بندے کو، مطلب اس جہاز کو، یہ جہاز ایسا تھا کہ جسے گرنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، اس جہاز کو وہ فنا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو یہ تمام یہ اس بزرگوار شخصیت کی نشانیاں ہیں۔ یہ جنرل قاسم سلیمانی کی کہہ دیا جائے کہ ان کی ایک یہ شہادت کا جذبہ تھا جو مومنین کو یا اللہ تعالیٰ کو اس قدر وہ کیا کہ انہوں نے اب امریکہ آپ دیکھیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ زوال کی طرف جا رہا ہے، ہر میدان میں
ایران نے انہیں شکست دی، چین نے انہیں شکست دی، رشیا نے انہیں شکست دی، تمام لوگوں نے۔ اور اب عراق اور ایران میں ایک بہت اچھا وہ بھی ہو رہا ہے کہ پیچھے کل ہی میں نے دیکھ رہا تھا کہ عراقی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آئے تھے سید علی خامنہئی کو ملنے ایران میں، تو ان کے آپس میں معاہدے ہو رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ عراق سے امریکہ نکل جائے، دفع ہو جائے، تو عراق کو بہت برباد کیا ہے امریکہ نے، انتہائی زیادہ برباد کیا ہے۔ عراق ہمارے سامنے برباد ہو گیا، اور عرض یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب عراق و ایران میں یا شام میں یا ادلب میں، خاص طور شام و ادلب یا ترکی میں، ان میں رحم فرمائے، اور اب یہ جو جنگ کی نسبت ہے وہ کم کر دیں۔ اس میں جو ایک اور یہ چائنا اور امریکہ والا موضوع تھا، اب امریکہ نے جب ہر میدان میں شکست کھانے کے بعد اب ایک میڈیا پروپیگنڈاز شروع کر دی ہیں، مومنین ان سے نا آشنا ہے۔ یعنی آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی ہوگی، مسلمان خاص اور پاکستان میں وہ وائرل ہوئی ہے، کہ ایک چائنی پیپل نے کیا کیا ہے کہ فٹ بال پر اللہ کا نام رکھ کے اسے کھیل رہا ہے۔ اب یہ بیسیکلی امریکہ نے بنائی ہے مسلمانوں میں ڈالنے تاکہ چائنا اور پاکستان کی خراب ہو، یا چائنا اور ایران کی، کیونکہ ایک اور بات میں جب نیکسٹ میں عرض کرتا ہوں وہ دوبارہ، کیونکہ پورا موضوع ہے وہ، امریکہ نے اس طرح کے پروپیگنڈاز امریکہ کر رہا ہے تاکہ چائنا سے لوگوں کی ہمدردی ختم کی جائے، اور چائنا اور مسلم کنٹریز کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ مسلمان ان کو بہت فیور میں ہے، چائنا بہت، ایران میں بہت فیور ہے، پاکستان بہت فیور ہے، ترکی بہت فیور ہے، تو ان کی آپس میں ایک بہت اچھی اٹیچمنٹ ہے۔ اس میں جو دوسری بات ہے، آپ لوگ تمام اس سے آشنا ہو جائیں کہ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو چائنا کی طرف سے نہیں بنائے گی، اور وہ ملت اس طرح کرتی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کرونا وائرس سے نکل کر وہ خود صحت یاب ہو کر اگلے دن ان کے ڈاکٹرز پاکستان میں ویکسین یا پھر وہ چیزیں دینے آ گئے تھے کہ آپ یہ لیں، یہ کام کریں، آپ اپنی جان پر کھیل کے، وہ ملت مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کرے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری بڑی خبر چل رہی ہے اس میں، ایران اور چائنا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، 25 سالہ معاہدہ۔ یہ بہت اچھا معاہدہ ہے، جس طرح سی پیک ہے اس سے ملتا جلتا ہی یہ ہے، اتنا زیادہ ملتا جلتا نہیں ہے، لیکن اس سے مطلب پاکستان چائنا کوریڈور، اس سے ملتا جلتا ایک معاہدہ انہوں نے ایران کے ساتھ عہد کیا ہے۔ یہ معاہدہ فورن منسٹرز، دونوں ملکوں کے فورن منسٹر سے اسائنڈ ہو چکا ہے، اور امید یہی ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، اور خاص طور اس میں مسلمانی کنٹری میں زیادہ پاکستان کو جلد اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب تک یہ بانڈ سٹرونگ نہیں ہوگا، یہ خطہ سٹرونگ نہیں ہوگا مڈل ایسٹ والا، تب تک امریکہ و اسرائیل کو شکست نہیں مل سکتی، اور امریکہ کو سب سے بڑی ٹینشن ہے اس معاہدے کی جو چائنا اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے، آفیشیلی اناؤنس ہو چکا ہے یہ۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ اس میں اپنی شمولیت اختیار کرے اور اس معاہدے کا حصہ بنے باقاعدہ، اور تینوں کنٹریز مل کے، کیونکہ پاکستان کی سرحد لگتی ہے، ان کو پاکستان کو، پاکستان کی ایران کو، چائنا کی دونوں سے سرحدیں لگتی ہیں، یہ پاکستان کنٹری دونوں سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ انتہائی ایک مسلمانوں اور پاکستان کو خاص طور چاہیے کہ یہ اس منصوبے کا حصہ بنے۔ ایک اور اس میں ہے، اور یہ دو آخری رہ گئی ہیں، کہ حکومت پنجاب، عارف علوی جو ہمارے کرنٹ صدر مملکت ہیں، انہوں نے ان کے تحت ایک مطلب سیاسی لیڈران کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں SOPs بنائی گئی ہیں محرم کے حوالے سے، اور وہ عرض کرنی تھی کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان سے چلے آ رہے ہیں صدر، جتنے بھی آ رہے ہیں، وہ انتہائی مطلب شریفانہ اور شریف النفس انسان ہیں،
محرم کے حوالے سے انہوں نے بنائی ہیں SOPs بنائی ہیں. تو انہوں نے رکھا کہ 6 فٹ وہ فاصلہ ہو درمیان میں, اور ماسک پہنے کے آئے, اور یہ سب تمام انہوں نے کہ سینیٹائزر, ہینڈ سینیٹائزر کریں, اور یہ فاصلے والا جو. اب عرض یہ ہے کہ یہ ایک گول کانفرنس میں سب کچھ کر لیتے ہیں, بٹ انہیں آن دی گراؤنڈ یہ لوگ نا آشنا ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ذاکرین طبقہ جتنا بھی ہے جو محرم میں پڑھتے ہیں, تو وہ تو آتے ہی, میں اگر ذاکرین کی بات کروں, علماء کی بات نہیں کر رہا, اس طبقے میں تشیع میں ذاکرین کی بات کر رہا ہوں, وہ تو پڑھتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ میں تب زیادہ لوگ آئیں, وہ واہ واہ کریں اور بس اس چکر سے. وہ تو پڑھتے ہی اسی وجہ سے ہیں, اور ان کو اگر یہ پلیٹ فارم فراہم نہ کیا گیا تو وہ تو ہونا ہی نہیں ہے نا, یہ SOPs پر عمل ہونا ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے ایسے ہی جسٹ فار لوگوں کو دکھانے کے لیے SOPs بنا دیے. اس سے بہتر تھا کہ آن دی گراؤنڈ سچویشن پر یہ ورک کرتے, اور اس کے بعد کچھ اس طرح کا پلان کرتے یا عمل کرتے, یا ان کو ایک SOPs دیتے جو باقاعدہ اس پر قائم رہتے لوگ. اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کافی وہ مسئلہ ہوگا. دوسری, انہوں نے ایک بہت اچھی اقدام اٹھائے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک مسٹیک ہے, وہ عرض کر دیتا ہوں. ایک بہت اچھا اقدام حکومت پاکستان نے ایک اس میں SOPs میں آیا ہے, بلکہ ہدایت گئی ہیں تمام امام بارگاہوں میں و مساجد میں کہ جہاں مجلس ہوگی محرم میں, وہاں یہ غالیت والا طبقہ, یہ جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں, یہ جو خلفائے راشدین کو غلط کہتے ہیں, یہ جو مجتہدین یعنی ایران کے سپریم لیڈر ہیں, یا علی سستانی ہیں, یا عراق کے جو فقی و مجتہد ہیں, ان کو جو غلط کہے گا, یہ جو اصحاب کو یا خلفائے راشدین کو یا خلفاء کو غلط کہے گا, ان کے خلاف FIR ہوگی. اور سب سے بڑی اس میں ایک جو میرے سامنے تحریر نہیں ہے, اگر ہوتی تو میں آپ کو وہ خدمت میں پیش کر دیتا, لیکن ابھی میرے پاس وہ موجود نہیں ہے. وہ تحریر آپ پڑھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ موجود ہے. وہ امام بارگاہوں میں مختلف میں بھیجی بھی گئی ہے, ہر امام بارگاہ میں, کہ کوئی بھی اس طرح کا ایکٹ نہیں ہوگا. تمام جو لوگ پڑھیں گے وہ اگر امام حسین یا حضرت علی یا رسول اللہ کی بات کرتے ہیں تو آئیں بات کریں, لیکن کچھ اس طرح کا بات اگر کسی نے کمپلین کر دی کہ خلفاء کے بارے میں کسی نے کوئی بات کیا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی توحید پر کسی نے کوئی بات کی, یا مجتہدین کے بارے میں, تو اس پر ایک تو جو مجلس کا جس نے اہتمام کروایا ہے, یعنی جس نے مجلس کروائی ہے, وہ پکڑ لیا, مطلب اٹھا لیا جائے گا اور اسے جیل بند کر دیا جائے گا. سیکنڈ, وہ ذاکر جو پڑھے گا وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ان ذاکروں کا جلد ہی یہ جو لوگ خلفاء کو غلط کہتے ہیں, یا جو اللہ تعالیٰ توحید پر غلط باتیں کرتے ہیں, ان کا جلد ہی یہ قلعہ کما وقتاً فوقتاً اس پر باقاعدہ سے کام کر رہا ہوں میں بھی. اور کیونکہ ایک اس کا پورا ایک وہ بنایا ہوا ہے اس کا علیحدہ سے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آن دی بگیسٹ لیول, ہم تو چھوٹے سے لیول پہ میں تو کر سکتا ہوں, اپنے سٹی وائز کر سکتا ہوں, بڑے لیول پہ ہے